अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वहाँ के भली कार था चऊं। नाज़रीन, पंजाब जे 14 ज़िलनि जे ख़ाली पियल 20 तकनि ते आयल नंढी चूंड जे नतीजनि पंजाब अंदर सियासी गेम मुकम्मल तौर तब्दील करे छड़ी आहे। इन वक्त नाज़रीन जेके अक्सरियत में हुआ वो अक़लियत में अची चुका आहिनि। जेके अक़लियत में हुआ पंजाब असेंबली अंदर हाणे उन्हनि जी पोजीशन अक्सरियत वारी बणिजी चुकी आहे। सब खां पहिरियां अॼु जेका मुख़्तलिफ़ जेका सूरत हाल आहे प्रोग्राम में उनखे फोकस कंदासीं। कुछ अहम सवाल पैदा थिया आहिनि त पंजाब जी नंढी चूंडनि में जेको अपसेट थियो आहे इहो अपसेट थियण जा अॼोके प्रोग्राम में उनखे डिस्कस कंदासीं। उन खां पोइ जेका ॿी सूरत हाल असांजे साम्हूं अचण वारी आहे 17 जुलाई खां पोइ नंढी चूंड खां पोइ 22 जुलाई जे ॾींहं ते पंजाब जे नए वॾे वज़ीर जी चूंड थियणी आहे। उहो ॾिहाड़ो हाणे सभिनी जे ध्यान जो मर्कज़ बणियल आहे। ॿिन्ही पार्टियुनि तरफ़ां यानी जिन विन कयो या जिन लूज़ कयो उन्हनि जी कहिड़ी हिकमत अमली रहंदी उहो मामिलो बि अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जंहिं एॾी वॾी कामयाबी हासिल कई आहे नंढी चूंड दौरान उहा हिन कामयाबी के प्रोग्राम उनखे डिस्कस भी कंदासीं। ऐं नाज़रीन जेको समूरो मामिलो थियो आहे उन खां पोइ हुकूमती कैंप्स में पिण हलचल तेज़ थी वई आहे। उते छा प्लान कयो पियो वञे, छा स्ट्रेटेजी ईंदड़ ॾींहंनि में उन्हनि जी रहंदी उनखे पिण डिस्कस कंदासीं। पर सभिनी शयुनि खां अॻु हिकु भेरो नज़र विझूं था जेका हाणे नंढी चूंड खां पोइ नतीजनि खां पोइ पार्टी पोजीशन थी आहे उन ते नज़र से पंजाब में नाज़रीन नंढी चूंड खां पोइ पार्टी पोजीशन अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त चूंडनि खां अॻु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मेंबर्स जो तादाद हो ऐवान अंदर 163 मेंबर्स PTI वटि हुआ। सूरत हाल आहे नंढी चूंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेके सीटूं खटियूं आहिनि जो तादाद 15 आहे। 15 सीटनि ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाबी हासिल कई आहे। 20 मां पंजाब असेंबली में काफ़लीग जे मेंबर्स जो तादाद 10 आहे। जॾहिं त नाज़रीन हाणे जेकॾहिं ॿिन्ही खे गॾाइजे थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं काफ़लीग जे मेंबर्स जो हाणोको तादाद 188 बीहे थो पंजाब असेंबली अंदरि। हुकूमत इत्तेहाद ते नज़र विझूं था त उते छा पोजीशन आहे नंढी चूंड खां पोइ त अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पंजाब अंदरि नाज़रीन चूंडनि खां अॻु नून लीग उहो 164 हुयो। नंढी चूंड में नून लीग 4 सीटूं खटियूं आहिनि पंजाब असेंबली अंदरि। हाणे जेको पीपल्स पार्टी मेंबर्स जो जेको तादाद आहे उहो 7 आहे। उनखां सवाइ आज़ाद मेंबर जिन जी हिमायत इनखे हासिल आहे हुकूमती इत्तेहाद खे उनजो तादाद 3 आहे। राहे हक़ पार्टी वटि 1 मेंबर आहे। ऐं हीअ गॾायूं था त हीअ जेको टोटल बीहे थो 179 109 हीअ तादाद टोटल बीहे थो। ऐं अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको ऐवान आहे पंजाब असेंबलीअ जो उन अंदरि जेका चूंड थियणी आहे 22 जुलाई ते वॾे वज़ीर जी उनखे ऐवान अंदरि जेका जंहिं पार्टीअ खे वॾे वज़ीर थियण जे लाइ वॾी वज़ारत लाइ 186 मेंबर घुरबल आहिनि त हिन वक़्तु जेको मुख़ालिफ़ धुर जो इत्तेहाद आहे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं काफ़लीग खे जेको अंग उन्हनि वटि आहे 188 आहे। घुरबल तादाद खां 2 वोट उन्हनि वटि मथे आहिनि। ऐं जेको हुकूमती इत्तेहाद आहे उन वटि 179 179 उन्हनि वटि वोट आहिनि ऐं उन्हनि खे 9 वोट अञा वधीक घुरबल आहिनि। हाणे त ॿिन्ही जी जेका हिकमत अमली आहे उहा छा हूंदी हिन ॾिहाड़े खे वठी करे हीअ बि अव्हांखे अंग खर पंहिंजी स्क्रीन ते तव्हां ॾिसो पिया त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वटि जंहिं वटि 178 मेंबर्स हुआ। PMLQ जा 10 वोट गॾु थिया आहिनि। PMLN जा 168 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 7 ऐं राहे हक़ पार्टी जो 1 ऐं आज़ाद उम्मीदवार 3। टोटल जेको ऐवान जो साइज़ आहे उहो 367 आहे हिन वक़्तु। ऐं जेका पार्टी पोजीशन अव्हांखे सजेस्ट ॿुधाईसीं त हिन वक़्तु वाज़े अक्सरियत आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं उनजे इत्तेहादनि वटि त जे रस्तो बिल्कुलु साफ़ नज़र अचे पियो। पर ज़ाहिर आहे हिकमत अमली जेका हूंदी उहा तमामु घणो मैटर करे थी ऐं उनखां पोइ जेको फ़ैसिलो हूंदो उहो बि तमामु घणो मैटर करे थो। अॼु जेका सूरत हाल रही आहे उन ते पंहिंजे पैनलिस्ट सां ॻाल्हाईंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां करायां थी। मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब उहो मूंसां फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अदनान आदिल साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि पंजाब सां तालुक़ु रखंदड़ तजिया निगार आहिनि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि फ़ोन लाइन ते। ऐं कुझु देरि खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो पिणु मौक़िफ़ अॼोके प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। अवां सभिनी खे भलीकार चऊं था ऐं अॼोके प्रोग्राम में ॿियनि जी इजाज़त सां मियां अज़ीम साहब आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले अब ये तो हो चुका कल से लेकर आज तक जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हार को तस्लीम किया गया खुले दिल के साथ और इसके साथ साथ हमने देखा कि शिकस्त के पीछे क्या असबाब रहे। कुछ तो इस इलेक्शन से पहले कुछ चैलेंजेस का जिक्र भी किया गया लेकिन और कुछ इसके बाद डिस्कशन में आ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस या क्या सब असबाब रहे जिनकी वजह से ये अपसेट शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को। आप क्या कहेंगे इस पर थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या रीज़न आप समझते हैं कि वो क्या अवामिल थे जो कार्य फरमा रहे आपकी जो
ناکامی کہیں گے کیونکہ بڑے تعداد میں وہ جو جتنی ایکسپیکٹڈ تھی یا جتنی ریکوائرڈ تھی وہ سیٹس آپ لوگ حاصل نہیں کر پائے، اور دوسری طرف جو کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے پیچھے آپ کیا عوامل اور اسباب دیکھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بالکل آپ نے جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ سب نے یہ جیت جو ہے یہ خوش دلی سے قبول کی ہے، اور میں بھی خوش دلی سے اس جیت کو قبول کرتا ہوں۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں دیکھیں، یہ جو 20 سیٹیں تھی جس کا ضمنی الیکشن ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ نو کانفیڈنس پارلیمنٹ وفاق میں اور پروونشنل میں پہلی دفعہ نو کانفیڈنس سے حکومتیں چینج ہوئی ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو 20 سیٹیں تھیں، یہ 20 سیٹیں پہلے ہی ہمارے پاس نہیں تھی۔ جو پچھلا جنرل الیکشن تھا 2018 کا، یہ پی ٹی آئی کی 20 سیٹیں تھیں، اور یہ 20 سیٹیں ہم ہار چکے تھے، اور اس میں میرا خیال ہے 8 سے 10 سیٹیں آزاد امیدواروں کی تھی اور 10 پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، صحیح۔ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی یہ ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ ہی یہ پی ٹی آئی تو پھر پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تھی، اور جو نو کانفیڈنس کے بعد جو ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی ہیں 20 سیٹیں، اور وہ 20 سیٹوں کے اوپر ہی پاکستان نون لیگ کی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت تھی، اور جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کورٹ کے ذریعے یہ ڈی نوٹیفیکیشن ہو گئے، تو اس کے بعد آپ یہ ایک نئی پوزیشن آ گئی پنجاب کے اندر کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں کے اوپر، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہماری جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تمام ضمنی الیکشن جو تھے وہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی، بالکل۔ اور وہ اس لیے جیت رہی تھی کہ خان صاحب نے جو مہنگائی کا تسلسل جاری رکھا ہوا تھا، اور عوام اس وقت اس مہنگائی سے تنگ تھی، تو اس وجہ سے خان صاحب کے قول اور فعل میں جو فرق تھا، اس وجہ سے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے جو کہ نہ بن سکا اور پرانا بھی نہ رہا۔ اس وجہ سے لوگوں نے ضمنی الیکشنوں میں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے، لیکن پچھلے تمام الیکشنوں میں اکثریت سے مسلم لیگ نون جیتی۔ اب آگئی بات کہ مسلم لیگ جب دوبارہ اقتدار میں پنجاب میں آئی ہے اور ایک مرکز میں آئی ہے، تو اس میں یہ جو 20 الیکشن تھے، اس میں تو دیکھیں 4 سیٹیں جو ہم نے جیتی ہیں، یہ بھی 4 ہماری سیٹیں نہیں تھیں صحیح پچھلے الیکشن میں، صحیح۔ لیکن یہ ایک آزاد امیدوار ہے، 15 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس سے تو 5 سیٹیں پچھلے الیکشنوں کی 2018 میں جو تھی وہ تو ان کے پاس سے گئی ہیں 5 سیٹیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ تھا، جو آئی ایم ایف کا جو کنٹینیو ایک ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ صاحب کا گورنمنٹ کر کے گئی تھی، سیدھی بات تھی، یا تو وہ ایگریمنٹ کو ہم کنٹینیو کرتے، یا ہم اپنی پارٹی کے مفاد کو سامنے رکھتے، ملک کے مفاد کو سامنے نہ رکھتے، اور یا ہم حکومت چھوڑ دیتے، یا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اسی طرح جس طرح خان صاحب کر رہے تھے امپلیمنٹ، اس اپنے ہی ایگریمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے جو کہ ہم نے کیا ان کے ایگریمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ، اور ٹھیک اس امپلیمنٹ کی سزا جو ہمیں ملی ہے وہ آپ پنجاب میں دیکھیں کہ ہماری حکومت ٹھیک۔ بنی میاں ہوئی صاحب ہمارے آپ یہ ہاتھ سے۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مشکل فیصلے لیے گئے، میاں صاحب بڑے میاں صاحب کا بیان بھی سامنے آیا کہ جو مشکل فیصلے لیے گئے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلے پڑ گئے حکومتی اتحاد کے۔ یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ پچھلی بار یہ جو سیٹیں تھیں یہ آپ لوگوں کی نہیں تھیں، یہ مسلم لیگ نون کی نہیں تھیں اور ہار ہوئی تھی، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے میاں عظیم صاحب کہ جن لوگوں کی بنیاد سے یا جن لوگوں کی مدد سے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نکالنے میں جیتنے میں کامیاب ہوئی، وہ سارے الیکٹیبلز آپ نے ان کو ٹکٹ دیا تھا اپنے لوگوں کو ناراض کر کے، تو یہ بھی تو فیکٹ ہے۔ اب کیا کہیں گے، بیانیہ نہیں چلا، حکمت عملی آپ کی غلط تھی، یا کیلکولیشن میں کہیں غلطی ہو گئی؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوتے ہیں، جو الیکشن کی کمپین ہوتی ہے اور جو پورے یہ جو 20 حلقوں کے الیکشن آئے ہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں 1-2 الیکشن آتے ہیں ضمنی، 3 الیکشن آگئے، یہ 20 الیکشن جو تھے، ان الیکشنوں کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا پورا تقریباً جو 10 سیٹیں
हमें 9 से 10 सीटें हमें चाहिए थी, 13 सीटें इनको चाहिए थे, इसके ऊपर पूरी पंजाब को फोकस कर रहे थे। ठीक। अब आगे बात ये हमारी जो हिकमत अमली थी, देखें हमारी हिकमत अमली जो मर्जी होती, हम जो मर्जी करते। अवाम ने एक माइंड सेट किया था, देखें हर बंदा IMF को नहीं समझता, आम पब्लिक जो है वो वोटर जो है वो ये बात नहीं समझती एग्रीमेंट क्या है। आम पब्लिक ये समझती है कि मुझे रिलीफ कैसे मिलता है। ठीक मैं मियां जब साहब, बाइक तो पे जाता हूं इसीलिए तो आप लोगों ने वो कैंपेन चलाई, बड़े जलसे जुलूस हुए, तो आप कह रहे हैं कि उसके बावजूद लोग समझ नहीं पाए, आवाम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपका बयानिया नहीं बिका, नहीं चला। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, तमाम अटेंडेंस, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मियां साहब। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। डॉक्टर करीम साहब, अब वहाँ छा ऐड करना चाहिए इन में समूरो नी न मामरे थे ॿुधण में आयो त हुकूमती कैंपुनि में न मामरो ही बहस हेठि रहियो, त आख़िर छा थियो जो अपसेट शिकस्त ॾिसणी पई हुकूमती इतिहाद खे? कुझु एजिस बि हासिल हुआ, ॼाणायो पियो वियो त हुकूमत में आयो, हुकूमती मशीनरी अवां सां गॾु आहे, सपोर्ट आहे, कुझु फैक्टर्स जो ज़िक्र थियो त उहे अवां सां गॾु आहिनि, ऐं मुखालफ़नि अवां मथां इहो इल्ज़ाम बि हयो त ग़ैबी इमदाद बि आहे, पर उन बावजूद रिज़ल्ट ही आयो, केतिरो एक्सपेक्टेड हुयो ऐं जेके कारण कुझु मियां अज़ीम साहब ॿुधाइनि, जेकॾहिं अवां बि एड करणु चाहियो। डॉक्टर करीम साहब, करीम ख्वाजा साहब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो? नाज़रीन, राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सां राब्तो करण जी कोशिशि था कयूं त जीअं असां उन्हनि जो बि मौक़िफ़ शामिल करे सघूं, ऐं गॾियल जेका स्ट्रेटेजी हूंदी उहा हाणे छा हूंदी हुकूमत इत्तेहाद जी, उहो पिणु मालूम कंदासीं। असां सां गॾु अदनान आदिल साहब भी मौजूद हैं। अदनान साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल को? काफ़ी दिन से जब इसी प्लेटफॉर्म से, इसी प्रोग्राम पर जब आपसे पहले बात होती रही, आप ये बारहा ये कहते रहे कि बड़ी मकबूल हो रही है पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पॉलिसीज़ की का जिक्र हो, या आपने कहा कि जो बयानिया है वो बड़ा मकबूलियत पा रहा है अवाम में, और आज हमने देखा कि कल हमने देखा कि वाकई उस बयानिए को जीत मिली है, कामयाबी मिली है। अब क्या देखते हैं जो शिकस्त के असबाब मियां अज़ीम साहब ने शेयर किए, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है कल? देखिए नाजिया, हमारी हिस्ट्री रही है कि जब भी किसी वजीर आजम को उसकी पूरी मुद्दत से पहले निकाला जाता है तो अवाम इस बात को पसंद नहीं करती, और उसके जिस वजीर आजम को निकाला जाता है उसके हक में लहर चल पड़ती है। जब मोहम्मद खान जुनीजो को जनरल ज़ियाउल हक ने निकाला था और वो लाहौर आए थे तो उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया गया था, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने उनको धोखा दिया और ज़ियाउल हक से मिल गए, वरना ज़ियाउल हक के लिए वो फैसला जो है वो बहुत मुश्किल साबित होता। इसी तरह जब भी नवाज शरीफ को भी निकाला गया तो अवाम जो है वो नवाज शरीफ के हक में हुए। बेनज़ीर भुट्टो को जब निकाला था पहली मर्तबा गुलाम इसहाक खान ने, तो बेनज़ीर लाहौर आई थी तो बहुत उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ था और नारा लगा था, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी हुई। उनके दौर में महंगाई हो गई थी, कुछ नामकबूल हो गए थे, लेकिन जब उनके खिलाफ ये पता चला कि कोई तहरीक अदम एतमाद आ रही है और वो पार्टियां जो एक दूसरे की मुखालिफ थी वो इकट्ठी हो गई, तो एकदम वो अवाम में पॉपुलर होना शुरू हो गए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को लोगों ने पसंद नहीं किया। पीपल्स पार्टी, आप मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग सिंध में हैं और पीपल्स पार्टी से बड़ी आप लोगों की एक दिली वाबस्तगी है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी टोटली खत्म हो चुकी है, डिसक्रेडिट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी एक डेथ किस है, जिसके साथ भी हाथ मिलाएगी वो भी फारिग हो जाएगा। जैसे काफ लीग के साथ हाथ मिलाया, काफ लीग फारिग हो गई थी 2013 के इलेक्शन में। इसी तरह अब पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया नून लीग से, नून लीग भी फारिग हो गई। तो अब जो जरदारी और शरीफ का इत्तेहाद है इसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अदनान साहब, एक पॉइंट मियां आज़िम साहब ने और भी फरमाया, वो कहते हैं कि माजी में अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उस वक्त जितने भी बाई इलेक्शंस हुए मुल्क के अंदर, उसमें तसल्ली बख्श रिजल्ट नहीं लेकर आए वो, और अब सेम सूरत हाल है। तो ये भी समझते हैं कि एज ए नेशन एक मिजाज है कि जो अपोजिशन में जो पार्टीज़ होती हैं, अवाम उनकी तरफ ज़्यादा कुछ कुर्बत महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि शायद अवामी बातें अपोजिशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रही है, उन मसाइल पर आवाज़ उठा पा रही है जो हुकूमत वक्त नहीं कर पाती। एक रीज़न वो ये भी बता रहे हैं, आप कितना अग्री करेंगे उससे? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जब इन्होंने उसको मुद्दत पूरी नहीं करने दी इमरान खान को, तो अवाम ने इस बात को पसंद नहीं किया, और अब इमरान खान जो हैं वो उनके जो खिलाफ भी लोग थे वो उनके हक में हो गए,
اور یہ پھر وعدہ کر کے آئے تھے مہنگائی کم کریں گے. انہوں نے تو 3 مہینے میں اتنی مہنگائی کر دی جو ان کے 3 سال میں ہوئی تھی. ان کے دور میں 30-35 روپے پاکستانی کرنسی کی ویلیو کم ہو چکی ہے. پیٹرول 100 روپے مہنگا ہو چکا ہے. ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. چکی کا آٹا 100 روپے کلو ہو گیا ہے. تو یہ یا تو وعدے نہ کرتے نا مہنگائی کم کرنے سے. تو اسی طرح بلاول کہا کرتے تھے, پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ ہم IMF کا متبادل لے کر آئیں گے, IMF کا پروگرام ختم کر دیں گے. تو لیکن یہ کوئی متبادل بھی نہیں لا سکے. تو عوام نے عدنان صاحب آگے کیا ہوگا؟ اب کیا لاہے عمل آگے ہوگا ان پارٹیز کا؟ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں. مسرت صاحبہ السلام علیکم. مسرت صاحبہ السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی مسرت صاحبہ, عدنان عادل صاحب آپ سے پہلے بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ میاں عظیم صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی سے, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہیں. اب بات ہوئی وہ ایڈ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپسیٹ ہوا ہے ضمنی الیکشنز میں اس کے نتائج کیا ہیں, کامیابی کے عوامل کیا رہے, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں, اور پھر آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا. یہ سب اس وقت جاننا چاہتے ہیں کہ 22 اگلا مرحلہ 22 جولائی کا دن ہے اور اس کے بعد کی کیا حکمت عملی ہے, کیا سوچا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں 22 کا تو کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس سمپل ہے اور ہم اکثریت میں ہیں ماشاءاللہ, اور اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس ملک کو جس طرح سے آئینی بحران, پولیٹیکل بحران کی طرف دھکیلا گیا, اور پھر وہ یہ سارے بحران مل کے لے کر کے آئے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے بحران, اور پھر اس غریب عوام نے جس طرح سے جو گناہ انہوں نے نہیں کیے تھے اس کا خمیازہ آج کے دن تک بھگت رہے ہیں, اس کو بھگتا. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ عوام نے بہرحال اس قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو پاکستان کے لیے ٹھیک فیصلہ کرے گا, جس کو وہ ٹھیک سمجھیں گے, وہ اس کے حق میں نکلیں گے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر. پاکستان اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, میں تو اس کو سنہری دور اس لیے کہوں گی کہ یہ نوید ہے ہمارے پاکستان کے بہتر مستقبل کی. اور اس ملک میں بڑے مختلف قسم کے تجربے اور بڑی مختلف قسم کی ماشاءاللہ سے جس کا جب موڈ چاہا جیسے مرضی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیے. لیکن عوام نے اس دفعہ بتا دیا ہے کہ وہ اب کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کوئی اس طرح سے اس ملک کے ساتھ کھیلے گا تو ان کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسپیشلی دیکھیں جمہوریت کے اندر عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے, اور عوام نے اس دفعہ بتا دیا ہے کہ دے آر ریئل پاور آفٹر اللہ, سپر پاور اللہ ہے, اور اس کے بعد اپنے زندگی اور اپنے ملک کے بارے میں اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ عوام خود ہے. آل دو الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیاں جن کو ہم ہر وقت میڈیا کے آگے بھی ہائی لائٹ کرتے رہے, اور جتنے بھی اویلیبل آئینی ادارے تھے ان کے اندر بھی ہم اپنے کیسز کو لے کے گئے, اور اس دفعہ تو ویسے حد ہی ہوگی, دنیا کے کسی اور ملک میں اگر یہ چیز ہوئی ہوتی تو وہ خود ہی ریزائن کر دیتے. چیف صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے 4 ملین 40 لاکھ لوگوں کو مردہ ڈکلیئر کر دیا جو کہ زندہ و جاوید موجود ہیں, اور یہ واحد ایسا ملک ہے جس میں زندہ لوگ مردہ قرار پائے جا رہے ہیں ہماری ووٹر لسٹوں میں, اور جو مردے ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور ان کی ٹرن آؤٹ 100% رہتی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود عوام نے جو کر دکھایا ہے, اگر ووٹر لسٹوں کا یہ ایشو نہ آتا, مثلا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آپ کو سمجھا پاؤں اگر, اور میرے جو سننے والے ہیں, کہ ایک ہی فیملی کے ایک ہی چھت کے تلے رہنے والے لوگ, ایک کا ووٹ ایک حلقے میں, دوسرے کا کسی اور حلقے میں پھینکا ہوا ہے, سم ٹائمز تو شہر سے بھی باہر. یہ معجزے اسی ملک میں ہی ہوتے ہیں, اور اگر ان کے اوپر سوال اٹھائیں تو یہ کنٹیمپٹ کی دھمکیاں لگاتے ہیں. پھر جس طرح سے ووٹرز کو ڈسپرس کیا گیا ہمارے ٹرن آؤٹ کو امپیکٹ اس پہ لانے کے لیے, ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ووٹر لسٹوں میں اتنی ریگنگ نہ ہوئی ہوتی پری پول تو پھر آپ یہ جو نمبر 50,000 دیکھ رہی ہیں یہ 1,00,000-1.5 تک ووٹ پہنچتا, بیکاز لوگ بہت نکلے ہیں, لوگ کلپ رہے تھے. جنہوں نے 2018 میں ووٹ ڈالا تھا ان کے ووٹ بھی انہوں نے یہاں سے آؤٹ کر دیے, لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کنسٹیچوئنسی میں رہنے والے ہوں اور آپ کا ووٹ کسی دوسرے شہر, کسی دوسرے علاقے, کسی دوسری کنسٹیچوئنسی کے اندر ہو؟ جمہوریت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ ہوا. اس کے باوجود عوام نے جو کر دکھایا ہے, میں کہتی ہوں
اس سے زیادہ تحریک کیا ہوگی, اس سے زیادہ انقلاب کیا ہوگا. اسی کو ہی انقلاب کہتے ہیں کہ ایک طرف حکومتی بربریت, پولیس گردی, پولیس اسٹیٹ تھی. بہت برا دن تھا جس میں ہماری لیڈرشپ کو بھی ہراس کیا گیا, بلکہ پکڑا گیا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب اریسٹ ہوئے, چیمہ صاحب کے پیچھے سارا دن سی سی پی اور آئی جی کو اور کوئی کام نہیں تھا. انہوں نے اپنے پولیس کی وردیوں میں بھرتی گنڈے ہمارے پیچھے لگائے ہوئے تھے. سارا دن انہوں نے ہمارے پولنگ اسٹیشن کے اوپر, انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, آپ نے تو سندھ میں جو کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا اس کا 4 گنا ادھر برا انہوں نے کیا کہ ہر پولنگ اسٹیشن اور کیمپ سے انہوں نے ہمارے جو پولیٹیکل ورکر, ایکٹیوسٹ تھے, کاؤنسلر, چیئرمین لیول کے لوگ اٹھائے, اور ہر ہمارے کیمپ کے باہر 2 پریزن وین کھڑی کی ہوئی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں ابھی اریسٹ کر کے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب تو پھر سے اب تو ساری سیاسی گیم تبدیل ہو چکی ہے مسرت صاحبہ. تو اب کیسے, ضرور ان معاملات جن شکایت کا آپ نے ذکر کیا یا جہاں جہاں آپ نے بے ضابطگی کا ذکر کیا, تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آنے والے دنوں میں؟ یہ ساری پاورز آپ لوگوں کے پاس ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا, یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ سنہرے دور کا آغاز ہوا ہے, بہتر مستقبل کی نوید سنائی دے رہی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہوگی, مرکز میں کوئی اور حکومت ہے, یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ عام انتخابات کی راہ ہموار ہوئی ہے یا کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں کے لیے سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, میرا خیال ہے میں صرف حکومتیں ملنے اور حکومت جانے کو برا دور اور حکومت جانے کو اچھا دور نہیں کہتی. میں نے دور سے مراد یہ کی ہے کہ شعور آ گیا لوگوں میں. لوگوں نے بیانیے کو ووٹ دیا ہے, لوگوں نے نظریے کو ووٹ دیا ہے, لوگوں نے لوگ پاکستان کے لیے نکلے ہیں. یہ سنہری دور اس لیے کہہ رہی ہوں, اور آگے یہ بھی اس دفعہ بات واضح ہو گئی ہے, اس لیے سنہری دور کہہ رہی ہوں. اس کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ پری پول ریگنگ, اس سے زیادہ بربریت, اس سے زیادہ فسائیت کہ ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے تھے, سمیت میرے خواتین کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. اس کے باوجود اس طرح کے نتائج کا آنا انتہائی خوش آئند ہے, جس میں اسٹیٹ پوری ایک طرف کھڑی ہو اور دوسری طرف کون, صرف عوام, نہتے عوام. اتنا ظلم سہنے کے بعد ہمارے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. اس کے بعد یہ نتیجے آئے ہیں, تو آگے یہ اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ جو جلدی جلدی انہوں نے ریزلٹس قبول کیے ہیں, یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ان کے یعنی کہ یہ ہمارے ووٹرز کو ہلکے سے باہر نکال پھینک چکے تھے. انہوں نے ہمارے ووٹر کو کم کرنے کے لیے جو پاکٹس تھی پرو پی ٹی آئی ایریاز, وہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ سے لوگ ہمارے مردہ قرار دے دی, اور ساتھ ہی ان کے جو ہے جلدی سے کہہ دیا کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. ایسے تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے. ہم بارہا ان کا دروازہ نوک کرتے ہیں, یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے, اور جب کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ ظاہر کورٹ تو ڈینائی نہیں کر سکتا فیکچوئل چیزوں کو, جس کے اوپر آپ یعنی کہ ایک زندہ عورت کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے کیسے آپ مردہ قرار دے سکتے ہیں؟ خیر مردے تو آ کے نہیں بتا سکتے کہ ہم اس وقت جنت کی سیر کر رہے ہیں. جو ووٹر ہمیں یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے پولنگ اسٹیشن میں انہوں نے یہ قرار دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب عوام جاگ چکے ہیں, شعور آ چکا ہے. جب شعور آ جائے, قومیں جاگ جائیں, تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. ٹھیک مسرت صاحبہ, پوائنٹ ٹیکن. میاں عظیم صاحب سے جواب لیتے ہیں. میاں صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے مسرت جاوید صاحبہ کی باتوں کا, اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہ انہوں نے تو تشبیہ دی کہ عوام میں اب شعور آ چکا ہے, عوام جاگ چکے ہیں, تو ایک سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن ہم بہت سارے لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ اب تو ایک کرائسس جیسے جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے پنجاب میں, بلکہ لے چکا ہے. ایک طرف آپ کی حکومت نہیں ہوگی, آپ اکثریت کھو چکے ہیں, مرکز میں آپ کی حکومت ہے, کیسے معاملات آگے بڑھیں گے, کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں الیکشن کے حوالے سے. کل کے جو الیکشن تھے اس میں دیکھیں ٹرن آؤٹ انہوں نے نہیں بتایا کہ کل کا ٹرن آؤٹ کتنا تھا. 49-50% جو تھا کل ٹرن آؤٹ تھا, لوگوں نے آ کے 50% ووٹ کاسٹ کیے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 50% ووٹ کاسٹ ہونا, یہ کہ کون سے ووٹروں کو ہم نے روکا تھا؟ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے حلقے ہیں, اور پی ٹی آئی کے یہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی. تو اگر وہاں پہ یہ تو 20 کی 20 سیٹیں ان کی تھی, تو اگر ہم نے کوئی پولنگ سٹیشن روکا ہو, ہمیں پتہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں, جو بھی حکمت عملی ہماری تھی وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ جو کل کا رزلٹ تھا اس میں 50% ٹرن آؤٹ ہوا ہے پورے 20 حلقوں کے اندر. تو یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ جی لسٹیں, وہ لسٹوں والا معاملہ, کوٹ والا معاملہ, وہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن کل کا جو رات کا رزلٹ ہے, ایک حلقے میں تقریباً 80,000 سے اوپر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں,
اور 3-4 حلقوں میں 60,000 سے اوپر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, 50 سے ابو رہے ہیں. 1-2 حلقے ہیں جہاں پہ لاہور کا تھا, اسد کا جو 25,000 وہاں پہ تقریباً تھے. تو یہ ان کا الزام جو ہے, یہ جو ان کو اپنا ڈسکے والا الیکشن یہ بھول گئے ہیں. ان کو ڈسکے والا الیکشن مد نظر رکھتے ہوئے ان 20 الیکشنوں کو دیکھیں کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے پاکستان پی ٹی آئی کو کیا کیا فیسلٹی دی ہے ان 20 حلقوں کے اندر, جبکہ حلقے بھی ان کے تھے. تو یہ بات جو عوام کو شعور آیا ہے, عوام کو اس وقت بھی شعور تھا جو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پچھلے سارے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عوام کو اس وقت بھی یہ شعور تھا کہ عمران خان صاحب جو نعرہ لگا کے جو بیانیاں لے کے نئے پاکستان کا آئے تھے, لیکن اس کو انہوں نے مسترد کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے تمام الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی. تو یہ ابھی بھی عوام کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے, چاہے وہ عمران خان صاحب سے ملے, نون لیگ سے ملے, چاہے کسی سے بھی ملے. ٹھیک, لیکن ابھی آپ پاور میں ہیں تو میاں عظیم صاحب وہ ریلیف نہیں مل رہا. آپ نے کہا کہ اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا, عوام نے نہیں دیا آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا اس بار پنجاب میں, کیونکہ بڑا ریزن آپ نے بتایا خود ہی, بڑی مہنگائی ہے پنجاب میں. جی بالکل یہ اس کی جو وجہ ہے وہ آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی بتا دی تھی کہ خان صاحب جو ایک لفظ ہم پہلے بھی بولتے رہے ہیں, برودی سرنگے جو بچا کر گئے ہیں, وہ یہ الیکشنوں میں یہی ہم بات کرتے تھے. ہم کیوں اس وقت, لیکن ایک بات بڑی کلیئر تھی, یا تو ہم اپنی پارٹی کو مد نظر رکھتے, یا اس ملک کو مد نظر رکھتے, یا اپنی سیاست کو رکھتے. ٹھیک, تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جو یہ ساری حکومتی کیمپوں میں آج اس پہ بات بھی ہوئی, مشاورت بھی, آنے والے دنوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کس طریقے سے عوام کو ریلیف بھی دیں گے, سمجھائیں گے بھی, اور یہ جو سارے معاملات چلیں گے سیاسی, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ 22 جولائی کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, نتیجے کو قبول کرنا ہے, وہ ہمیں تھوڑا سا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, وہ کیا لائے عمل ہے؟ نہیں دیکھیں 22 تاریخ کو تو دیکھیں ابھی یہ تو پنجاب کی جو پوزیشن ہے وہ تو ہماری واضح ہے, لیکن ہمارے باقی اتحادیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے پروسیس جاری ہیں. تو 22 تاریخ کو جو الیکشن ہونا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پکچر کل کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت اکثریت جو پنجاب میں ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کی اکثریت ہے, ان کے اتحادیوں کے ساتھ, کاف لیگ کے ساتھ مل کر, کیونکہ کاف لیگ کے پاس 10 سیٹیں ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی کا جو مقابلہ ہے, پی ٹی آئی کی 1 سیٹ ہم سے کم ہے اس وقت پنجاب کے اندر, جو ہمارے پاس اس وقت نمبر ہے. تو وہ کیو لیگ کو ساتھ ملا کر تو وہ 88 کے فگر پر جا رہے ہیں, ان کو 86 ووٹ چاہیے تھے, 2 سیٹیں ان کے پاس اس وقت زیادہ ہیں. تو یہ جی بالکل اسی طرح ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سوال کا جواب دیا تھا, یہ تو سیٹیں تھی ان کی, ہمیں تو یہ 5 سیٹیں ابھی ملی ہیں اور ہمیں ملی ہیں ان 20 سیٹوں میں. لیکن یہ بھی حقیقت بات ہے کہ عوام کو دیکھیں, میں پی ٹی آئی کو, پیپل پارٹی کو اور اپنی جماعت اور باقی جماعتوں سے بھی سب سے ضروری اس وقت ہم سب کو یہ چاہیے کہ ملک کے لیے کچھ کریں, ملک کے لیے کچھ سوچیں. خان صاحب دیکھیں, خان صاحب بھی نے جو بھی بیانیہ اس الیکشن میں رکھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بیانیہ کامیاب ہو گیا یا ہمارا نون لیگ کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا. اس بات سے میں آگے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب یہ بھی تسلیم کریں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی سیاسی پارٹی نے اقتدار میں آ کر آئی ایم ایف سے اتنے قرضے نہیں لیے تھے جتنے خان صاحب نے ریکارڈ توڑا ہے. اور جس طرح کے یہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں, عوام کو سمجھانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جو خان صاحب کر کے گئے تھے. عوام سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ اس لیے تیار نہیں ہے, ان کے عوام ان کی باتیں اس وقت سن رہے ہیں. ٹھیک, میاں عظیم صاحب, ڈاکٹر کریم صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب چھا چون چاہیندو جو پنجاب میں جو अपसेट थियो है नंढी चूंड में, उन जा कारण कुछ मियां अज़ीम साहब ऐं कुछ ॿियनि पैनलिस्ट शेयर कया आहिनि. पीपल्स पार्टी कीअं थी ॾिसे, पीपल्स पार्टी ते बि ख़ुदि आङुरियूं उथनि पियूं. ॼाणाए पियो वञे त पीपल्स पार्टी नून लीग जी सियासत खे दफ़न कयो आहे. इन टाइप जा कुझु मामला बि हलनि पिया. ईंदड़ ॾींहंनि में छा करिणो आहे, छा चवंदो? महिरबानी तव्हांजी. असां कंहिंखे नुक़सानु कोन पहुचायो आहे. कोलिशन में आहियूं, जेको फ़ैसिला थींदा आहिनि कंसल्टेशन सां थींदा आहिनि. ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, ही पॉपुलर पॉलिटिक्स जेका सॼी दुनिया में जेका लहर उभरी आहे, जंहिंमें इमरान खान साहब बि आहे, जंहिंमें
ट्रम्प साहब भी हो, जंहिंमें बोरिस जॉनसन साहब भी हो, जंहिंमें ब्राज़ील जो सदर भी हो, जंहिंमें हींअर फ्रांस जी जेका आहे राइट विंग वारा उथिया हुआ, हराए विया, उहो पॉपुलर सेंटिमेंट वारी जेका आहे, जेका जंहिंमें नेशनलिज्म आहे, रिलीजियस आहे या ॿियूं चीज़ूं आहिनि, उहो मिलाए या हिननि बि हिते उहो सेंटिमेंट्स सां प्ले कयो आहे। ठीकु आहे, हाणे असांजो पंहिंजो मौक़ो बि इहो आहे सिंपली त PTI खे जेको आहे सो पंजाब जे पॉकेट्समैन खे सपोर्ट आहे, सॼे पंजाब में कोन्हे, नंबर वन ॻाल्हि। अहिड़े नमूने KP जे किन पॉकेट्स में सपोर्ट आहे, ऐं इहे जेका आहे सा ठीकु आहे, उहो जेके सीटूं हिननि जूं हुयूं न, हुन मां 5 सीटूं त हिननि लूज़ 15 ते हू खटी आया आहिनि, ऐं रेशियो ऑफ वोट जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून खे इंडिपेंडेंट खे अगरि उहो मिलाइजे त हिननि जे वोटनि जे बराबरि लॻभॻि वञी थिए थो। हाणे को आसमान कोन किरी पियो आहे, न को इनकलाब आयो आहे। हाणे जेके 22 ते या 21 ते जेका कोर्ट जे हिसाब सां फ़ैसिलो थींदो, डिफरेंस ऑफ 8 वोट्स आहिनि या 9 वोट्स आहिनि, जंहिंमें ख़ुदि क्यू लीग जो बि आपस में जेको आहे सो टकराव आहे, ऐं क्यू लीग जा 10 वोट आहिनि। हाणे चौधरी शुजात हिकिड़े पासे आहे, परवेज़ इलाही ॿिए पासे आहे, हलंदी त चौधरी शुजात जी। सो चीज़ूं अञा इलाही डिसाइड थियणियूं आहिनि, नंबर वन ॻाल्हि। नंबर टू ॻाल्हि, जेको असां आयासीं रिफॉर्म्स जे लाइ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जे लाइ, असीं चाहींदासीं उहो बुलडोज़ थी वञे, न सवाल ई कोन थो पैदा थिए। त इहे सभु चीज़ूं, हींअर पीपल्स पार्टी जी बि मीटिंग हले पई, नून वारा बि मीटिंग कंदा, पोइ डिसाइड जेको थींदो उहो असां। ठीक, पर डॉक्टर साहब मियां अज़ीम साहब जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियो, चवनि पिया त आवाम खे सम्झाइण में असीं कोशिशूं वरियूं कयूंसीं, पर आवाम खे सम्झाए न सघियासीं, नाकाम रहियासीं, पंहिंजो बयानियो असीं आवाम ताईं न पहुचाए सघियासीं, बावजूद जलसा थिया, मामरा थिया, ऐं अव्हांजो इतिहाद हो, ऐं हू ॼाणाइनि पिया त असांजो जेको बयानियो हो असीं माण्हुनि ताईं पहुचाइण में न रुगो कामयाबु थियासीं, पर आवाम खां हुननि जी वोट में सपोर्ट बि वठण में कामयाबु थियासीं। ॾिसो, ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि न, ॿ टे ॻाल्हियूं इहे आहिनि त असीं सम्झूं था त इहो बयानियूं पंजाब में किन हल्कनि में आहे, जिते रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड जजिस, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उहो अपर मिडिल क्लास जो बयानियो आहे, आवाम जो बयानियो कोन्हे। ॿियनि मां त 15 सीटूं हुननि खटियूं आहिनि, 5 त हारायूं आहिनि न, त बयानियो त 100% कोन थियो न, इहो को पैमानो कोन्हे। ठीकु आहे बाबा, हुननि खे मिलियूं आहिनि, सो के इन माना छा हैंड अप करे जेको आहे सो गिव अप करे छॾियो। पाकिस्तान सॼो आहे, 3 सूबा आहिनि, 3 सूबा त अञा 100 इलेक्शन जॾहिं थियूं, बिल्कुलु मुक़ाबिला बि थींदा, हर चीज़ थींदी। फिलहाल त इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, त डॉक्टर साहब मुल्क की सियासत ते इन जा कहिड़ा असर अव्हां ॾिसो पिया, छाकाणि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाबी खां पोइ ॼाणाए पियो त असांजो नेक्स्ट मूव हाणे सिंध आहे, सिंध अंदरि 24 जुलाई ते जेका लोकल बॉडी इलेक्शन रिथियल आहे उनखे ॼाणाइनि पिया, गॾोगॾु इहो बि ॼाणाइनि पिया त सिंध 2 टारगेट आहे, उनखां सवाइ असांजा हाणे टारगेट्स वाज़े थींदा वेंदा ईंदड़ ॾींहंनि में। ॾिसो, 24 ते चूंडूं आहिनि, ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट में को विया आहिनि MQM वारा, सुप्रीम कोर्ट में MQM वारा विया आहिनि, ऐं हुननि चयो आहे त पंहिंजो जेको आहे सो पोस्टपोनमेंट जी ॻाल्हि कई आहे, नंबर वन ॻाल्हि। नंबर टू ॻाल्हि, लेट्स सी के कोर्ट छा फ़ैसिलो थी करे, कोर्ट इलेक्शन जो उम्मीद आहे फ़ैसिलो कंदी, नंबर वन। नंबर टू, नंबर 3 जेका आहे सा हिननि जो बयानियो एतिरो वॾो कामयाबु असीं सम्झूं था त एतिरो कोन्हे, हिकिड़े सेंटर सॉरी ये जो अपर मिडिल क्लास जो बयानियो आहे, तो सॼे आवाम जो बयानियो कोन्हे, असां गिव अप कोन कयो आहे। ऐं छो कयूं, हीअ त उहा पार्टी आहे जेका फासिस्ट पार्टी आहे, हिकिड़े मखसूस क्लास के रिप्रेजेंट करे, सो इनमें को मायूसी का गाल कान्हे। ठीक। अदनान साहब, क्या कहेंगे आप, आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा जुड़ सकता है ये सारी सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए, और पंजाब में जो कुछ हुआ उसके असरात क्या देख रहे हैं आप बाकी मुल्की सियासत पर? तो कह रहे हैं ना कि 20 में से 5 सीटें कम हुई, ये गलत बात है। 20 में से 11 लोग तो आज़ाद इलेक्ट होकर बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे जी। तो तहरीक इंसाफ की तो 9 सीटें थी, तो उन्हें अब 15 मिली, तो उनकी 6 सीटें ज्यादा हो गई। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि वस्ती पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और वहाँ पे सारी सीटें जो है नून लीग हार गई है, हत्ता कि लाहौर में भी 3 सीटें हार गई है। एक सीट पे
پی ٹی آئی کا منحرف رکن جیتا ہے آصف کھوکر، کیونکہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بہت قریب تھا اور اس کو بہت زیادہ ترقیاتی فنڈز ملے تھے جو اس نے اپنے حلقے میں کام کروائے تھے، اس کا ذاتی ووٹ بینک تھا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ یہ جو 20 سیٹوں کا الیکشن تھا پنجاب میں، یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہو گیا تھا، اور اس میں جس جوش و خروش سے عوام نے حصہ لیا اور عمران خان نے اور مریم نواز نے مہم چلائی، تو ایک جنرل الیکشن کا سما بن گیا تھا۔ تو ایک طرح سے ریفرینڈم ہے یہ حکومت کے خلاف شہباز شریف کی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ اچھا تو یہی ہے کہ یہاں پہ اب جنرل الیکشن جلدی کروا دیے جائیں تاکہ ملک میں ایک سیاسی سٹیبلٹی آئے۔ اگر ایک تو الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بہت متنازع ہو گئے ہیں، عمران خان نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، اور 40 لاکھ لوگ انہوں نے کہا کہ وہ مردہ تھے، غلطی سے قرار دے دیے گئے، تو خود اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے اچھا حل تو یہی ہے جمہوری کہ ملک جو ہے عام انتخابات کی طرف جلد بڑھ جائے تاکہ چیزیں سیٹل ہو جائیں۔ اگر تحریک انصاف پاپولیرٹی اس کی مینٹین رہتی ہے تو وہ حکومت بنا لے گی، اگر وہ نہیں مینٹین کر پاتی تو نون لیگ بنا لے گی۔ لیکن پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو چکی ہے، یہ غلط فہمی اگر ہے کسی کو تو وہ دور ہو جانی چاہیے۔ پنجاب کے لوگ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو سے محبت کرتے تھے، لیکن آصف زرداری سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا جب تک آصف زرداری موجود ہیں پنجاب میں تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر کسی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کوئی یقین دہانی کرائی ہے تو انہیں ٹوپی کرائی ہے، اس کا کوئی عملی طور پہ وہ اس کا امکان نہیں ہے۔ اب مجھے اگر لگتا ہے کہ یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے اور پیپلز پارٹی کا ہم نے سنا ہے کہ موقف یہی ہے کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے اور زیادہ سیاسی عدم استحکام ہوگا، پھر پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک عدنان صاحب، آنے والے دنوں میں سندھ کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لوکل باڈی کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے لیے بھی کچھ درخواستیں کورٹ میں بھی ہیں، لیکن وہ بہرحال جو اس وقت تک جو معاملہ ہے کہ 24 جولائی کو وہ دوسرا مرحلہ ہونا ہے، اس کے بارے سے کیا دیکھتے ہیں؟ پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کے کچھ اثرات وہاں پر بھی نظر آ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پر؟ میرے خیال میں اندرونی سندھ جو ہے وہ کبھی آج تک جب سے پاکستان بنا ہے سندھ میں کبھی کسی نان سندھی کو ووٹ نہیں پڑا، کوئی بھی نان سندھی پارٹی جو لیڈر ہے اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا سندھ کے عوام نے۔ تو پیپلز پارٹی کو اور وہاں کے مقامی لیڈروں کو ووٹ پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پنجاب کے الیکشن کا وہاں کوئی اثر پڑے گا۔ البتہ اپر سندھ میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کچھ پاپولر ہوئی ہے پہلے کی نسبت، ہو سکتا ہے کچھ وہ سیٹیں نکال جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے اندرون سندھ کی سیاست میں کوئی بلدیاتی الیکشن اس کے علاوہ کوئی جیت سکتا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اب تو وہ جو اربن ایریاز ہیں، کراچی اور حیدرآباد کی الیکشن ہے، ٹھٹے کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میاں عظیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے، آپ کیا ریسپونڈ کریں گے؟ آنے والے دنوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے عدنان صاحب نے، کتنا ایگری کرتے ہیں اس سے، کیا کہیں گے؟ لیکن سندھ کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اوورآل جو جنرل الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں جنرل الیکشن کی ہر پارٹی کو فکر ہوتی ہے، ہر پارٹی اپنی حکمت عملی بناتی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے جو پنجاب کا الیکشن ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے بھی اپنی آج حکمت عملی بنائی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں۔ لیکن جنرل الیکشن جو ہے ایک بات صرف ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ پارٹیوں کو جو پی ٹی آئی کو جو نقصان ہوا تھا اور جو اب نون لیگ کو ہوا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی جو مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کا بڑھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر، پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ کام کرنے والی جو پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ نون سے زیادہ ترقیاتی کام آج تک کسی پارٹی نے نہیں کیے۔ ٹھیک، لیکن وہ تو ماضی ہو گیا، لوگ حال کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام حال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا سب سے بڑے چیلنجز یہ ہیں، لیکن یہ تو کنٹینیو رہنے ہیں، اس کا حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں میں لوگ ہار کی طرف دیکھیں، نون لیگ کو آپ کو شاید پتا ہو 2002 میں نون لیگ کے پاس صرف 9 سیٹیں تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر نون لیگ دوبارہ جب آئی ہے 2/3 اکثریت سے بھی آئی ہے۔ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے پارٹیوں کے ساتھ، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ جو سارا سلوک کیا، پورا انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہوئی تھی کہ پوری فیملی کو اپوزیشن کے دور میں ان کو جیلوں میں، عدالتوں میں ان کو بالکل الجھا کے رکھیں اور ان کو پبلک کی طرف جانے ہی نہ دیں۔
ठीक। तो ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें हैं, हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के, ये पहला इलेक्शन है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब इस पूरे प्रोसेस में खुद शामिल नहीं है, और ये पहला इलेक्शन है मुस्लिम लीग नून का कि जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं है, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। ठीक। और मियां शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं वो 1 साल के लिए आए हैं, पीडीएम की शक्ल में आए हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है तमाम पार्टियों को, पाकिस्तान को जो एक्सपीरियंस है, ये पहला एक्सपीरियंस है। ठीक मियां आदिल साहब, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब तव्हां लाइन ते आयो ससा? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर करीम साहब छा चवण चाहिंदो? डॉक्टर साहब कोई बंदा सिंपल गाली है तो जी जी पाकिस्तान की जी सिंपल गाली है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। ही जेके पार्टीज आहिनि असांजी दोस्त हुजनि या असांजा मुखालिफ़ हुजनि, इहे सभु राइट विंग सेंटर टू द राइट पार्टीज आहिनि। ऐं असां ग़रीबनि जी ॻाल्हि था कयूं, को मिडिल क्लास जी ॻाल्हि थो करे, को अपर मिडिल क्लास जी ॻाल्हि थो करे, को मज़हबी तबक़नि जी ॻाल्हि थो करे, को देवबंदी जी, को बरेलवी जी, इहे ॻाल्हि था कनि। असां सेंटर टू लेफ्ट आहियूं ऐं इहो अपील वोट आहे पीपल्स पार्टी जो बुनियाद पंजाब में थियो आहे। ऐं पंजाब जो जेको ग़रीब अवाम आहे, किसान आहे, दहकान आहे, मज़दूर आहे, यंगस्टर आहे, उहो पीपल्स पार्टी सां गॾु आहे। ऐं प्रोग्रेसिव वोट, तरक़ी पसंद वोट, छा भला इहे जेका पार्टी आहे पीटीआई हिकिड़ी फासिस्ट ऐं औरत दुश्मन पार्टी आहे, या ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि उहो बि औरतुनि जे लाइ छा जेको आहे सो पॉइंट ऑफ व्यू रखनि थियूं, जंहिंमें आउं नाला नथो वठां, या मज़हबी पार्टियूं। त पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो वोट बैंक आहे, शुरू खां वठी आहे, रहंदो, ऐं ॿी असां कॉम्बैक्ट कंदासीं, फाइट बैक कंदासीं। 88 खां ऑनवर्ड एस्टेब्लिशमेंट मार्जिनलाइज कयो आहे प्रोग्रेसिव पार्टी खे, तरक़ी पसंद पार्टीज़ खे। ही जेको दोस्त अलाए केरु ॻाल्हाए पियो त बाबा हीअं आहे हूअं आहे, पीपल्स पार्टी जो को पंजाब में ख़तमु आहे, न बाबा, एट एनी कॉस्ट कोन्हे, बिकॉज प्रोग्रेसिव वोट सॼी दुनिया में आहे ऐं लेफ्ट जो वोट सॼी दुनिया में आहे, तरक़ी पसंद वोट सॼी दुनिया में आहे, सॼी दुनिया कॉम्बैक्ट। ठीक डॉक्टर साहब दुरुस्त पिया चयो, पर कमबैक करण लाइ या पंहिंजा गढ़ बचाइण लाइ जेके मुस्लिम लीग न बचाए सघी आहे हींअर, उन्हनि जे लाइ कुझु पॉलिसीज़ जी ज़रूरत हुजे थी। जीअं मियां आज़िम साहब बि ॻाल्हि कई त अवाम हिन वक़्तु ॾिसे पियो हुकूमतुनि ॾांहुं त असांखे रिलीफ घुरिजे, उहो रिलीफ असां ॾुखिया फ़ैसिला वरितासीं, ॾुखियनि फ़ैसिलनि जे करे असांखे ही रिज़ल्ट मिलियो आहे, त हाणे अवाम वटि हल कहिड़ो आहे, पॉलिसी कहिड़ी आहे ईंदड़ ॾींहंनि लाइ अवाम खे रिलीफ ॾियण जी? हलो जेको रिज़ल्ट इहा 4.4 रुपया जेको आहे सो तव्हांजो डॉलर वधी वियो आहे, जेको आहे सो अपर मिडिल क्लास जी स्कूल ऑफ थॉट आहे, जेको कब्ज़ो करण थो चाहे पाकिस्तान ते, जेको चाहे थो त पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़तमु थिए, जेको चाहे थो त हिते 73 कॉन्स्टिट्यूशन ख़तमु थिए। हिकिड़े सूबे में जेके रिटायर्ड फौजी आहिनि, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड माण्हू आहिनि, उन्हनि खे फ़ाइदो थिए। इमरान खान हुनखे रिप्रेज़ेंट पियो करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। बाक़ी हिते हुते ही ॻाल्हि कान्हे, खुली करे ॻाल्हि आहे, खुली करे पॉलिटिकल जंग आहे, हिननि खे डिफीट ईंदी हर जगह। ही इलेक्शन इज़ नॉट अ डिफीट, ठीक, ये वॉर विल कंटिन्यू, ऐं जेका वॉर पॉलिटिकल वॉर विल कंटिन्यू, ऐं इनके साथ डिफीट ईंदासीं हर जगह। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, हमारा पॉइंट अची वियो, आखिरी मिनट है मूं वटि। अदनान आदिल साहब, फाइनल कमेंट आपका। मैंने सुना नहीं क्या बात हुई, तो मुझे थोड़ा सा बताइए, क्लू दें थोड़ा सा। डॉक्टर करीम साहब कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है और हम इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल वॉर जारी रहेगी और हम कम बैक करेंगे। हाँ करेंगे, मतलब पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहेगी, अब इलाकाई पार्टी बन गई है, और असल मुकाबला तो नून लीग और तहरीक इंसाफ में ही है, जिस तरह वो अपने कार्ड्स खेलते हैं। देखिए, मेरा जो 32 साल से मैं सहाफत में हूँ, मेरा तजर्बा ये है कि जब कोई लोग एक दफ़ा सियासी फैसला कर लेते हैं तो बहुत जल्दी उसे तब्दील नहीं करते। पीपल्स पार्टी को पंजाब के लोगों ने सन 70 से कबूल किया और जाकर 90 की दिहाई के आखिर में छोड़ा, तकरीबन 25 साल लगे उन्हें। इसी तरह अब उन्होंने अपना वज़न जो है इमरान खान के पलड़े में डाला है, उसको बदलने में, सियासी वफादारी बदलने में लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान जो है एकदम कोई अनपॉपुलर हो जाएंगे या उनकी जगह कोई और लीडर आ जाएगा। अलबत्ता सेंट्रल पंजाब में नून लीग एक बड़ी पार्टी है, उनका नून लीग से सख्त मुकाबला होगा। जो ज़्यादा अच्छी तरह अपनी कैंपेन चलाएगा, अपने वोटर्स को निकालेगा, वो कामयाब होगा। क्योंकि माजी में ऐसा था कि तहरीक इंसाफ जो थी वो कैंपेन तो चलाती थी, लेकिन वो पोलिंग डे की मैकेनिक्स को नहीं समझती थी। वोटर्स को निकालना, उनको पोलिंग स्टेशन पे ले जाना, पोलिंग एजेंट मुकर्रर करना,
اپنا رزلٹ حاصل کرنا اور اپنے ریٹرننگ افسر سے رزلٹ لینا، اب وہ اس کام میں بھی ان کو تجربہ ہو گیا ہے، اس لیے اس دفعہ زیادہ سخت مقابلہ ہوا۔ ٹھیک عدنان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے۔ میاں عظیم صاحب، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ऐं नाज़रीन कुछ देर लाइ PTI खां मुसरत जमशेद चीमा साहिब बस सां गॾु हुयूं। सभिनी जो मौक़िफ़ अव्हां ॿुधो, फ़ैसिलो असीं अव्हां ते छॾींदा आहियूं। पंहिंजे फीडबैक खां हमेशह जीअं असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी अव्हां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू ऐं नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।